القصص میں حضرت موسیٰ اور البقرہ میں حضرت آدم کا گناہ محسوس ہوتا ہے. ان آیات متشابہات کا مفہوم واضح کریں. گزارش یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ محسوس ہوتا ہے، تو جو محسوس ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو واضح بات ہوتی اور ہوتی ہے. اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ خدا نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن میں ہے محکم آیات المحکمات، ان کا مطلب بالکل واضح ہوتا ہے، آشکار ہوتا ہے. مومن محکم آیات کی تلاوت کر کے ان کی پیروی کرتے ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ ایسی ہوتی ہے متشابہ، تو خالق فرماتے ہیں والذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ، جو جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں، جو بدراہ ہوتے ہیں، وہ متشابہ ایتوں کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ زمین میں فتنہ و فساد پھیلایا جائے اور خدا کے بندوں کو گمراہ کیا جائے. تو میں ایسے لوگوں سے کہوں گا جو سورہ قصص میں یا سورہ بقرہ میں جن کو معاذ اللہ نبیوں کے گناہ محسوس ہوتے ہیں، ایک فارمولہ پیش کرتا ہوں. خدا نے شیطان سے کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے. وہ سب مانتے ہیں کہ خدا نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے قابو میں نہیں آئیں گے، تو ان سے کنٹرول نہیں کر سکے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول یہ اللہ کے خاص بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نبی اور رسول اللہ کے خاص بندے نہیں ہیں تو مجھے خاص بندوں کا نام بتاؤ. اور اگر نبی اور رسول اللہ کے خالص بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، اخص الخواص بندے ہیں، تو قرآن تو کہتا ہے خدا کے بندوں پر شیطان کا قابو نہیں ہوتا، اور آپ کہتے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ شیطان نے ان پر قابو پا لیا. اللہ کے اعلان کو مانا جائے یا آپ کے محسوسات کو مانا جائے؟ تو میرے عزیزو، آل محمد کی بارگاہ میں جب یہ آیتیں پیش کی گئی تھیں تو امام نے چٹکی میں ان ساری آیات کا حل پیش کر دیا تھا. ایسی کتاب اگر پڑھنا چاہتے ہیں اس کتاب کا نام ہے تنزیہ الانبیاء. اصل میں سید برقدہ نے لکھی تھی، جس کا اردو ترجمہ مولانا شریف حسین نوگانوی نے کیا تھا. مولانا محمد حسین سرسوی نے البرہان لدھیانے سے اس کو شائع کیا تھا. وہ کتاب لائبریری میں مل جاتی ہے. آدم سے لے کر خاتم تک جن متشابہ آیات کو لوگ پیش کر کے نبیوں کے معاذ اللہ گناہ و عصیان ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، ہر آیت کے بارے میں معصومین کے ارشادات کی روشنی میں ان کو واضح کیا گیا ہے تو ان میں گناہ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. علامہ حیری کے والد علامہ سید ابو القاسم قمی نے بھی اس موضوع پر ایک ضخیم کتاب لکھی عصمت انبیاء کے سلسلہ میں. ان نے بھی ثابت کیا کہ نبیوں کے بارے میں جن آیتوں کو پیش کیا جاتا ہے اصل میں لوگوں نے ان آیتوں کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے. وَكَمْ مِنْ آیَةٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ. شاعر کہتے ہیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح بات کو کہتے ہیں بات غلط ہے، حالانکہ بات غلط نہیں ہوتی، اپنا دماغ غلط ہوتا ہے. اللہ کے نبی آدم سے لے کر حضرت پیغمبر اسلام تک ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں. اگر اس قسم کی کوئی آیات ہیں تو میرے سامنے لانا، انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کر کے آپ کو بے غبار ثابت کر دوں گا کہ جو کوئی ائمہ اہل بیت نے قرآن کے معنی بھی ہے اس کے لحاظ سے کسی نبی کے دامن پر کسی صغیرہ گناہ کا بھی کوئی چھینٹا نظر نہیں آتا. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد.